بابا جی ان کے خون میں سے ہیں کہ جنہوں نے جناب دروازہ گاڑی کا کھول کے کہا تھا کہ مجھے خادم حسین کہتے ہیں، ادھر گولی مارو۔ کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، مجھے پتہ چلا، مجھے سن کے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس طرح کی یہ اوچی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے جو ہے نا ہتھ کنڈے جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کراچی جو واقعہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی سعد بھائی کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عمران اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انس بھائی اور علامہ صاحب، علامہ فیاض صاحب اور سید احمد شاہ صاحب۔ اب سب لوگوں کو آپ جانتے ہی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ سے انس بھائی سوال یہ کریں گے، گستاخ عورت انڈیا میں گستاخی کرتی ہے، عمران نیازی بیان دیتا ہے جی کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، حالانکہ جب فرانس کے خلاف لبیک والوں نے احتجاج کیا تھا اس وقت اس نے نہیں کہا کہ فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ فرانس کے خلاف جنہوں نے احتجاج کیا ان کے اوپر شیل برسائے، ان کے اوپر تیزاب والا پانی پھینکا، یہ دوہرا معیار، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی، یہ منافقت ہے سیدھی سیدھی، اور ہمارا جو لبیک کا موقف ہے وہ صبح ابتدا سے لے کر انتہا تک یہی ہے کہ من سب نبی فقتلوا، کائنات میں جو بھی رسول اللہ کے بارے میں بات کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا، اور کائنات میں اگر ہم سے کسی نے عزت کروانی ہے تو وہ پہلے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کرنا سیکھیں۔ اور قرون اولیٰ میں بھی منافق رہے، اب بھی منافق ہیں، اور یہ تعصب قیامت رہنے ہیں، اور امت کو چاہیے کہ آپ وہ سوچیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ ٹھوکریں اب سب سے کھا لی ہیں، اب حضور کا دین کو ایک دفعہ آزما لیں، امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون آئے گا۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ ایک تصویر گردش کر رہی ہے، کچھ نون لیگ کے لوگ جو ہے نا سعد بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ والوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے سعد بھائی نے۔ اب میں آپ سے ملنے آیا ہوں، کیا میں نے آپ سے اتحاد تو نہیں کیا، یا کوئی آپ سے ملنے آتا ہے؟ تصویر سے نہیں پتہ چلتا، آپ بتائیں گے کہ کیا واقعی نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے یا یہ ویسی تصویریں جو ہے وہ پرانی ہیں؟ دیکھیے، بابا جی نے فرمایا تھا لاسٹ 2018 میں جب کمپین ختم ہو رہی تھی تو بابا جی نے فرمایا تھا کہ یہ زمین تو ہل سکتی ہے لیکن ہم جو ہے وہ کسی ایسی جماعت سے اتحاد نہیں کر سکتے جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کی غدار ہو۔ ممتاز حسین قادری کو انہوں نے ہینگ آؤٹ کیا تھا، کوئی بھی ہو، ہم مطلقاً بات کرتے ہیں جو بھی حضور کے دین کا غدار ہے اور حضور کے دین کے ساتھ جس نے بھی دو نمبریاں کی ہیں، ناموس رسالت کا غدار ہے، ختم نبوت کا غدار ہے، ملت کا غدار ہے، کشمیر فروش ہے۔ بابا جی نے فرمایا تھا، آج ہم اسی بات کو آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں کہ یہ زمین تو ہل سکتی ہے، لبیک جو ہے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بڑی بات ہے سر، بڑی بات۔ اچھا، آج کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، مجھے پتہ چلا، مجھے سن کے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس طرح کی یہ اوچی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے جو ہے نا ہتھ کنڈے جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کراچی جو واقعہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی سعد بھائی کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اسی طرح کا واقعہ میاں والی جو ہے نا، وہ بابا جی جا رہے تھے تو انہوں نے گاڑی پہ نا بابا جی کی حملہ کیا۔ ہم تو وہ ہیں کہ بابا جی ان کے خون میں سے ہیں کہ جنہوں نے جناب دروازہ گاڑی کا کھول کے کہا تھا کہ مجھے خادم حسین کہتے ہیں، ادھر گولی مارو۔ تو کہاں گولیاں چلتی ہیں؟ تو ہم ان کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ پیڑا اور تو پھکیاں اور انہاں گلاں نال حضور دا دین ہن ڈکیا نہیں جا سکتا، ہن حضور دا دین آ کے رہنا ہے، با اتنا گلا انہاں گلاں نال دین۔ اچھا، وہ کون سے سر شاہ صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ جنہوں نے بے شمار جنگیں لڑی اور بستر مرگ پہ ان کو موت آئی، خالد بن ولید تھے یا طارق بن زیاد تھے؟ میں بھول گیا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ جی، کتنی جنگیں لڑی اور پھر بستر مرگ پہ جو ان کو موت آئی؟ کافی ساری جنگیں آپ نے لڑی ہیں، اور آپ نے بستر مرگ پر یہ فرمایا تھا۔ آج بھی ہمارے قائد نے بتایا ہے، آپ کو اس بیان میں بھی بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا بھی خالد نے بڑی بڑی جنگوں میں ایک بالش جگہ بھی، بابا جی فرماتے تھے حضرت خالد بن ولید کے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں تھی جس پر تلواروں کے اور نیزوں کے زخم نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا ہے موت میں نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، آج تو بستر مرگ۔ آپ نے اس پھر جملہ فرمایا تھا جو بابا جی ترجمانی کرتے تھے کہ شالہ بزدلان کری نہیں نہ ہوئے۔ اچھا، ایک خوشی کی خبر بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو پلرز ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پلرز ہیں، وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید جو ہے وہ پی ٹی آئی چھوڑ گیا ہے، اور آپ تھوڑی سی پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں خان صاحب کی تو کہتے تھے کہ جی یہ شیدہ ٹلی ہے، اس کو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، پھر اس کو جو ہے وزارت دے دی جاتی ہے اور وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے۔ لبیک والوں پہ جتنا ظلم شیخ رشید نے کیا، میں سمجھتا ہوں کسی نے نہیں کیا۔ آج شیخ رشید پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بس وہ ہمارے بابا جی فرماتے تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔ تو مالک ہے وہ دیکھ رہے واللہ عزیز ذو انتقام، ابھی نہیں ہوتے، آگے بھی ہونا ہے۔ اور بہت سارے آپ نے دیکھا ہے جو 1953-56 کے اندر ملک غلام محمد نے کیا تھا،
ختم نبوت کے پہرے داروں پر گولیاں چلوائی تھی، تو جب مرنے لگا تو اس کے منہ سے پخانہ آتا تھا. ابھی تو ان کے ساتھ آگے ہونا ہے انشاءاللہ، اس سے بھی ہونا. اچھا، میڈیا کوریج نہیں دے رہا، ان کے خلاف کوئی آپ کوئی لایا عمل کر رہے ہیں میڈیا کے خلاف؟ بابا جی نے لاسٹ جو ہے نا وہ جب بابا جی غالباً 7 نومبر کو کراچی میں گئے 2020 میں، تو بابا جی نے فرمایا تھا کہ ہمیں ان کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس مدینہ پاک سے جو ہمیں کیمرہ دیکھ رہا ہے نا اس میں ہماری شکل صحیح آتی ہو نا تو ہمیں اس کیمرے کی ضرورت ہے. تو یہ کیمرے نہ دکھائیں نا تو ہمیں لوڑ نہیں ہے. اس کیمرے میں اگر ہماری شکل صحیح نہیں آ رہی نا تو پھر ادھر فکر کرنی چاہیے. دنیا کے کیمرے کیا ہیں، کچھ بھی نہیں. ایک خوشی کی خبر بھی ہے کہ پاکستان کا میڈیا نہیں دکھا رہا سعد بھائی کی تقریریں، انڈیا کا میڈیا دکھا رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا نہیں دکھا رہا. آپ یہ تو مانے نا کہ پوری دنیا نے بابا جی کا بائیکاٹ کیا. بابا جی نے صرف ایک دفعہ نعرہ لگایا، من سب نبی فقتلو، شرق و غرب جنوب و شمال نعرہ پھیل گیا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی نا آوازوں کو خود بخود ہی جو ہے وہ پہنچاتا ہے. ہمیں ان میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا یہ میڈیا ہمارا خود محتاج ہوگا، انشاءاللہ وقت آئے گا. علامہ صاحب جو اپنے کارکن ہیں طریق لبیک کے، ان کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ابھی آج ضمنی الیکشن تھا کراچی میں، اور ایک ضمنی الیکشن جو ہے وہ منچن آباد میں بھی آ رہا ہے، تو اس کا نام ہے PP 237 ہے سر، PP 237. کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کارکنان کے لیے بابا جان حضور کا ہی ارشاد مبارک ہے کہ ہم حضور کو دکھائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم صبح و شام دکھا کر کریں گے نا، دن رات حضور کو دکھا کر گزاریں گے، ہمیں کہیں بھی شرمندگی نہیں ہوگی. خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیاں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، راحتیں ہی راحتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اگر حضور کو دکھا کر اگر آقا حضور کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کی، وہ تو ہونے ہی نہیں ہے، رب رسول بھی ناراض کریں. تو اس لیے ہمیں صرف محبوب علیہ السلام کو ہی دکھانا چاہیے، حضور کو ہی سنانا چاہیے. جو بولیں حضور کو سنا کر بولیں، جو کریں حضور کو دکھا کر کریں. کہیں بھی ہمیں شرمندگی یا ناکامی یا رسوائی یا کہیں دکھ، قبر عشر میں بھی خوشیاں ہیں. حضور کو اگر خوش کرنے کی فکر کریں انشاءاللہ تعالی. حضور کا دین تو آنا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، آنا ہی آنا ہے. بابا جان حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، آیا دینا تو آیا، تو پھر آیا انشاءاللہ تعالی. اگلا دور جو ہے یہ ظالم ظلم کار اس لیے نہیں ہے، ان سے رب ظلم کروا اس لیے رہا ہے کہ لوگ ان سے ہٹ کر دین کی طرف آئیں. ان سے ظلم ہو رہے ہیں اور یہ ان کی ذلت و رسوائی کا سامان ہے. انشاءاللہ تعالی اب عوام پاکستان ان سے متنفر ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی حضور کے دین کی طرف آئے گی اور حضور کا دین تخت پر آئے گا. آیا 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 مشن رضوی جاری رہے گا، مشن رضوی جاری رہے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھتے رہیں اپنا پاکستان. آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اچھی ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں. اچھی ویڈیو کو شیئر کرنا بھی ثواب ہے. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ.